امیر اہل سنت سیلف رسپیکٹ، اپنی عزت کا خیال رکھنا، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو اپنی عزت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے میرا کہ سیلف رسپیکٹ کو ہم مینٹین کس طرح رکھیں، کس طرح اس کو لے کر چلیں کہ جس میں عاجزی بھی ہو جائے اور غرور و تکبر سے بھی ہم بچ جائیں۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا مغفرت فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما ولہم بغیر حساب۔ واقعی اپنی عزت بھی مسلمان کو برقرار رکھنی ہوتی ہے۔ اب سب ایسے بغلوں کی طرح گھومتے رہیں گے تو دین پھیلے گا کیسے؟ انڈرسٹوڈ ہے؟ تو لباس بھی معقول ہو کہ جس سے مطلب لوگ مذاق نہ اڑائیں اور ہم سے دور نہ بھاگیں، صاف ستھرا لباس ہو، اور اسی طرح بال بھی بالکل یہ نہ بکھرے ہوئے نہ ہوں۔ تو حدیث پاک میں بال کی تو سراحت ہے کہ پراگ انداثر کہ تم کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جیسے اپنے بال سنوار لو۔ تو بال بکھرے ہوئے ہونا، میلے کچیلے کپڑے ہونا، یہ نہ یہ کوئی فقیری ہے نہ درویشی ہے، سمجھے؟ تو صفائی تو اسلام میں ہے۔ ہاں جس کو ہوش نہیں ہے وہ الگ صورت ہے۔ تو اس لیے وہ اس کے علاوہ کہ لباس وغیرہ جو بھی ہے، رہن سہن اپنا ایسا ہو کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں۔ اب ہماری اس میں نیت یہ نہ ہو کہ ہم مطلب اپنا امیج بنا رہے دنیاوی طور پہ، لوگ عزت کریں گے، واہ واہ کریں گے، صاف ستھرائی کی تعریف کریں گے، یہ بڑا معطر خوشبو آتی ہے اس میں سے دوائی، بڑا نفیس نفاست والا آدمی ہے۔ یہ اس میں تو عافیت نہیں ہے۔ صرف دنیاوی معاملات میں اگر یہ کریں گے ہم تو اس میں کوئی ظاہر خیر نہیں ہے۔ ہماری کوئی بھی نیت جو بھی اس طرح کا اس میں اچھی نیت ہو، اللہ کے لیے ہو، کہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ ہم ایسے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے رہیں۔ تو ہم ثواب کے لیے اگر نیت کریں گے اس طرح کی تو ثواب ملے گا، واہ واہ چاہیں گے تو یہ پھر اس میں اس کی مذمت ہے۔ تو لباس رہن سہن ایسا ہو کہ جس سے ہم اگر مالدار ہیں تو ہماری مالداری کا بھی اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کا اظہار کرنا ہے، تو اس لیے کوئی عمدہ لباس پہنا وغیرہ۔ اچھا، اب عمدہ لباس نہیں پہنتا ہے بھی صاحب حیثیت، وہ بطور عاجزی اس کو ترک کرتا ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو مین مطلب ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور سادگی ایسی نہیں ہوتی جس کے لوگ گھن کھائیں اور دور بھاگیں، نفرت کریں، یہ ہمیشہ خیال رکھنا۔ ورنہ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادگی نہ بناتے کہ لوگوں کو تو قریب لانا تھا اور ان کو اسلام کے دامن میں لینا تھا۔ تو ہر چیز اگر شریعت کے مطابق ہوگی تو دیکھو ایسی طبیعتیں تو ہوتی ہیں جو دور بھاگتی ہیں، یہ تو ان کے نصیب، تو قرآن سن کر بھی بگڑتے ہیں بگڑنے والے، تو ان کے نصیب۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو لوگ دور بھاگتے تھے نا، بھاگنے والے نقصان بھی پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے، مخالفت بھی کرتے تھے، برائیاں بھی کرتے تھے، تو وہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ۔ اچھا، ان میں بعض ایسے تھے جو ایسا کرتے تھے لیکن اللہ نے ہدایت دے دی، توبہ کر کے جان نثار بن گئے، صادق المحبت بن گئے، محبت میں سے سچے ہوئے کہ انہوں نے دین کا ڈنکا بجا دیا دنیا میں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے پاس ہے کہ شہید کرنا چاہتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود زلف محبوب کے اسیر ہو گئے، قیدی ہو گئے محبوب کی زلفوں کے، اور جان نثار بن گئے۔ یہی فاروق اعظم جو کچھ دیر پہلے شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، اور کچھ دیر کے بعد جب پلٹا کھایا، ان کے اندر قلب منقلب ہوا، اللہ پاک نے ان کا دل پھیرا، تو یہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار لے کر ایک طرف کھڑے ہیں، ایک طرف فاروق اعظم، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی تک کعبے میں نماز پڑھنے کی ترکیب بنی نہیں تھی کفار کے خوف سے، لیکن فاروق اعظم کہ ہم حق پر نہیں ہیں، میں ہوں نا، حمزہ ہے نا، آؤ مسلمانوں پڑھتے ہیں کعبے میں نماز۔ اور صحابہ کرام نے سب بنا لی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پشت پناہی میں سب تھے لیکن حکمتیں مصلحتیں، تو اب یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فضیلت ملنی تھی، اور دونوں حضرات جو تھے صف کے کونوں پر تلوار سونت کر تلوار لیے شریک ہیں، اور یہ کہ کعبے میں
مسجد الحرام شریف میں. کعبے میں تو اتنی بڑی صف نہیں بن سکتی، اس کی عمارت جو ہے وہ، تو مسجد الحرام بہت پرانی مسجد ہے، تو اس میں انہوں نے نماز ادا کی، اور کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. فاروق اعظم تھے نا، سب نے چھپ چھپ کر ہجرتیں کی. یہ فاروق اعظم، ان کی جب ہجرت کا وقت آیا تلوار لے کر مسجد الحرام میں، اور جہاں کفار تھے نا وہاں جا کر اعلان کیا، کس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم بنانے والا جو مجھے روک کے میں ہجرت کر رہا ہوں، تم لوگوں سے ڈر کے نہیں کر رہا ہوں، مجھے حکم مصطفیٰ ہے، جا رہا ہوں. یوں اس شان سے انہوں نے ہجرت کی تھی کہ کسی کا باپ مجھے روک کے دکھائے، طاقت ہو تو اس کو. تو ایسے تھے یہ الحمدللہ. دوسروں نے جو چھپ کر ہجرت کی، اب ان میں بھی مصلحتیں ہوتی تھی، یہ سب بہادر تھے، سب ایک سے ایک شیر تھے، سمجھے، لیکن مصلحتیں تھیں. تو بہرحال یہ کہ اس طرح مطلب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک وہ ذکر خیر نکلا، تو ان کا وہ ماشاءاللہ ذکر خیر نکلا اور ذکر خیر ہوا. اللہ قبول فرمائے. تو اپنی عزت کے تعلق سے وہ بات چلی تھی کہ اپنی عزت بہرحال برقرار رکھنی ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو شریعت سے ہٹ کرو جس سے ہماری عزت خراب ہو. ہاں شریعت پر عمل کرتے ہوئے کوئی مطلب ہے نہیں، جس کو پی لیا ہوگا اس کو تو ہر چیز پیلی نظر آئے گی، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. جیسے یہ بات یہی چلی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو معزز ترین ہے، جن کو ملی ان کے قدموں کی دھول کے صدقے ہی عزت ملی. لیکن بعض لوگ ان کے بھی جو بھی تھے کفار اور اب بھی، تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں ہم کو مطلب اپنی عزت اپنے ہاتھوں کم نہیں کرنی، شریعت کا دامن چھوڑنا نہیں ہے. سورہ فرقان میں اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کے چند اوصاف بیان ہوئے، ان میں ایک یہ بھی ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یعنی جب وہ کسی لغو یعنی بیہودہ اور باطل کام میں مصروف لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو لہو و باطل میں ملوث نہیں ہونے دیتے، اور ایسی مجالس سے اعراض کرتے ہیں، ایسی بیٹھکوں سے دور رہتے ہیں جس میں عزت خراب ہونے کا اندیشہ ہو. حوالہ تفسیر مدارک سورۃ الفرقان تحت الآیہ 72 صفحہ نمبر 811. تو یوں مطلب عزت کو تو سنبھالنا ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے کہ جن سے اپنی عزت خراب ہوتی ہو. اب جو محلے میں ہاں 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 کرتے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں، سمجھے، اور اب ان میں آپ بھلے نا لاکھ شریف ہیں، آپ بیٹھیں گے، آپ اول تاکہ ایک لفظ نہیں بولتے، لیکن آپ متہم ضرور ہوں گے. لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہے ان کا آدمی، یہ بھی ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی صحبتوں سے، بیٹھکوں سے، دوستوں سے بھی دور رہنا ہے. کہ بعض دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت پکے دوست ہوتے ہیں، چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن ان کے لکھن ایسے ہوتے ہیں، لچھن، ان کے انداز کہ وہ مطلب ان کی معاشرے میں عزت اتنی نہیں ہوتی. تو ہم اگر ان کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے تو ہم متہم ہوں گے، ہم پر بھی تہمت لگ سکتی ہے کہ یار یہ اس کا کون ہو، اس کا دوست. اچھا تو مطلب حالانکہ ہم ایسے نہیں ہیں اس جیسے، لیکن یہ تو فالٹ ہے نا، یہ خامی تو ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. تو اس لیے مطلب حدیث پاک یاد آئی کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو یہ دیکھ لو کہ کس سے دوستی کرتے ہو. تو بہت احتیاط کرنی ہے، نہ بد مذہب سے دوستی رکھنی ہے، نہ بد عمل سے دوستی رکھنی ہے. دونوں سے ہم کو اپنا دامن بچا کر عاشقان رسول کی صحبت، علماء کرام کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی، صالحین کی صحبت ملتی ہے سراخوں پر، ورنہ پھر اکیلا.
تو سفر مدینہ میں بھی یہی دیکھا ہے کہ اگر صحبت صالحین کی ہو، نیکوں کی ہونا، تو وہ یہ سفر کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. اور اگر باتونی ہو اور اس کو اتنا وہ ذوق شوق نہ ہو تو شاید حالانکہ اتنا عظیم سفر ہے، مدینہ پاک کی حاضری، مکہ مکرمہ کی حاضری، جب کعبے کے سامنے بیٹھنا بھی ہے، لیکن اگر ساتھ والا باتونی ہو اور وہ اس کا وہ مزاج نہ ہو تو میرا خیال ہے تو یہ صحبت بھی پھر ایسی ہی ہو جو اس سفر میں ہو تو وہ بھی نیک اور صالحین کی اور عاشق رسول کی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھنے کے بجائے پھر ہوٹل میں ہوٹلنگ کرتا ہوا نظر آئے گا. اور وہ مطلب نفس تو بولے گا نا یار یہ بھی تو مدینہ ہے، یہ بھی تو مکہ ہے، ہوٹل بھی تو مدینے میں ہے نا. تو اب یہ کوئی بات ہوئی یار ہوٹل مدینے میں، تو ہوٹل میں بیٹھو. تو اور بہت ساری جگہیں جن کا نام لینا مناسب بھی نہیں ہے، وہ بھی تو ہوتی ہیں وہاں، تو ان میں جا کے بیٹھ جائیں گے. ایسے لوگ بھی وہاں پائے جاتے ہیں کہ جن کا سایہ پڑ جائے تو مسئلہ خراب ہو جائے. اپنا سمجھتے ہوں گے آپ، شاید جو سمجھتے ہوں گے. تو اب وہ ہیں تو مدینے میں نا یار، تو مدینے میں تو شیطان پر بھی پابندی نہیں ہے. ہاں، نہ مدینے میں پابندی آنے پر شیطان پر، نہ مکہ شریف میں پابندی ہے، نہ کعبہ شریف میں اس کو پابندی ہے کوئی، نہ سنہری جالیوں پر پہنچنے پر اس پر کوئی شیطان پر پابندی نہیں ہے. یہ بالکل اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. ہاں، پابندی نہیں ہے. تو کیا خیال ہے تو مدینے میں نا، یہ بولو گے کیا؟ شیطان ہے ادھر. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کو ریس کرانا ہے، بھگانا ہی ہے. تو صحبت صالحین کی، عاشقان رسول کی، سنجیدہ و متین صاحبان کی صحبت ہوگی تو آپ کو ذوق و شوق ملے گا، جذبہ بڑھے گا، عشق رسول بڑھے گا، عبادت کا ذوق، خوف خدا، بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. اور ہر وقت ٹھٹھا مسخری اور کھی چلتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہونا تھا وہ ہو ہی رہا ہے. مطلب آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ بس خدا کی پناہ. اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت کی قدر نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر یہ حدیث پاک بھی کوٹ کی جا سکتی ہے کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے. بے شک. اور کیا خلاف قانون کام بھی اس میں آئیں گے کہ اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کر رہا ہے، ڈرائیونگ غلط کر رہا ہے، رونگ سائڈ پہ جا رہا ہے، کنڈے لگاتے ہیں بعض لوگ. اور اسی طرح ایسے مروت کے خلاف کام جیسے گٹکا کھانا، اس طرح کی چیزیں کھانا، یہ بھی ان چیزوں کے اندر آئے گا. بالکل. عزت جہاں جہاں خراب ہوتی ہو، اگرچہ وہ کام فی نفس ہی جائز ہوتا ہے. اب جیسے کہ دنیاوی قانون بنے ہوتے ہیں، میں کئی قانون ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ جو کام اصل کام ہوتا ہے نا وہ جائز ہوتا ہے، لیکن کسی مصلحت کے تحت اس کے قوانین بنے ہوتے ہیں. تو جیسا ٹریفک کے بے شمار قوانین ہیں. اچھا، اس میں کئی قانون ایسے ہیں کہ جو مطلب شرن تو پہلے یہ گاڑیاں تھیں نہیں، پہلے گھوڑے اونٹ، تو ان کے کوئی اس طرح کے روٹ اور قوانین اور اسٹاپ اور گرین سگنل اور کچھ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا. اب یہ جدید، سمجھے، بدعت کہنے کیا رہے جس میں بدعت جدیدہ کہو، بدعت مباح بدعت ہیں، سمجھے کہ وہ انتظام سنبھالنے کے لیے خالی بدعت وہی سمجھ میں آتی ہے جس میں عظمت مصطفیٰ کی بات ہو نا، اس سے مطلب کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جشن ولادت نہیں، 11ویں شریف نہیں. تو قانون بھی تو یہ کتنے ہزاروں قانون بدعت ہیں دیکھو تو. ہاں، مسجدیں بنانے پر قانون بنے ہوئے، حالانکہ شریعت نے نہیں روکا، لیکن بعض جگہ قانون ایسے ہیں کہ اگر وہاں مسجد بنے گی تو مسائل ہوتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. اور بعض جگہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو شریعت کا تحفظ بھی حاصل ہو جاتا ہے ان دنیاوی قوانین کو. وہی جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ایسا قانون جس میں مطلب عزت خراب ہوگی یا پکڑا جائے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹے وعدے کرے گا، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار جان چھوڑا، یا رشوت دینی پڑے گی لائسنس کے بغیر. پہلے تو 50 روپے دیتے تھے شاید، اب پتہ نہیں کتنے دیتے ہیں، اب تو 1000 خان دیتے ہوں گے، پکڑے جاتے ہوں گے. تو واللہ اعلم کبھی دینے کی نوبت نہیں آئی. مجھے آتی ہی نہیں اسکوٹر چلانا، تو دینے کی نوبت آئے گی بھی کیسے؟ یہ بھی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ کبھی دینے کی نوبت نہیں آئی. تو بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلانا
بالکل اپنے آپ کو ذلت پر رسوائی پر پیش کرنا، عزت خراب ہوتی ہے. بعض اوقات مرغا بھی بنا دیتے ہوں گے، جھاڑتے بھی ہوں گے، اور پھر داڑھی رکھی ہے تو مولانا وغیرہ ایسا کرتے ہو، ملا وغیرہ ایسا کرتے ہو. اب آپ کی رہے گی کیا یار؟ 2 ٹکے کی ہو جائے گی، یا رشوت دو گے. تو یہ مطلب لائسنس یہ ہمارے لیے حالانکہ یہ پہلے نہیں تھے یہ قوانین، لیکن اب ہیں، سمجھ میں آتے ہیں کہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہونے دینا. ایک ملک کو، ایک نظام کو پروپر طریقے پر چلانا ہوگا. تو جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل کرنا چاہیے. سمجھے، شریعت اس کی ہمیں اجازت اور بلکہ بارہا اس کی تاکید ہے کہ یہاں مطلب یہ کریں گے تو یہ یوں ہوگا. تو رشوتوں کی نوبتیں آتی ہی نا، سب سمجھ سکتے ہیں کہ پکڑ لے گا لائسنس کے بعد کیا کرو گے. یا نمبر پلیٹ نہیں لگائی، گھوڑوں پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگتی تھی پہلے، گھوڑوں اونٹوں کی سواریاں تھی، کوئی پلیٹ نہیں لگتی تھی، اب لگتی ہیں. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح آپ کی بھی اس میں بہتری ہے کہ آپ کی گاڑی چوری ہو جائے گی تو وہ پتہ چل جائے گا کس نمبر کی کہاں ہے، کس نے لیے وغیرہ وغیرہ. یہ سب قوانین اپنی سمجھ میں آتے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتے. تو ان پر عمل نہیں کریں گے تو ذلت ہوگی. اسی طرح مکانات کے قوانین، سڑکوں کے قوانین، کہ بھائی سڑک پر آپ نے کوئی کچرا پھینک دیا، تھوک نکال دی، سمجھے ویسے تو شریعت نے اس پر کوئی شروع میں کو ہم نے نہیں پڑھا. اب کچی زمینیں ہوتی تھی، اس میں کسی نے تھوک دیا، بلکہ لوگ وہ سب ہوتا تھا جہاں جہاں مطلب حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ جہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو اس طرح. لیکن اب ان چیزوں پر پابندیاں ہیں. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اب آبادیاں بھی بہت ہیں، سڑکیں بھی پکی ہیں، ان پر کچرا ڈالیں گے، لال لال پیک ڈالیں گے پانی کی، یہ اس کا داغ دھبے اور نقصان ہوا لوگوں کو گھن آئیں گی، جراثیم پھیلیں گے وغیرہ وغیرہ. اور مٹی میں ڈالنے سے عام طور پہ جراثیم اتنے نہیں پھیلتے یا شاید نہیں پھیلتے، مٹی میں وہ تاثیر ہوتی ہے. لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن یہ پکی سڑک جو ہے نا یہ ان چیزوں کو جذب نہیں کرتی، یہ نقصان دہ ہوتی ہے. پھر کسی کا پاؤں پھسلا، چھلکا ڈالا آپ نے پھل کا، کیلے پپیتے کا، اور کوئی بیچارہ پھسلا، اس کو چوٹ آئے گی، ہاتھ پیر ٹوٹے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو بھی قوانین ہیں اپنے ملک کے، دنیا میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، تو جو قوانین شریعت سے نہیں ٹکراتے، ہاں نماز پر پابندی ہے کسی ملک میں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہاں اگر وہ ایذا دیتے ہیں تو چھپ کے پڑھیں گے، نہ پڑھیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے کہ یہ قانون شریعت سے ٹکرا رہا ہے اور اس کو ہم نہیں مان سکتے، تو عمل نہیں کریں گے. لیکن خیر ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ کوئی ایسا قانون ہے نہ اس کا تصور ہے کہ نماز سے بھی روکا جائے، معاذ اللہ. اسلامی ملک ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ کریم اس کو اپنی حفاظت میں رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد.